ریاض الصالحین کی یہ 56 نمبر حدیث ہے، جس کے راوی ابو سفیان صخر بن حرب ہے۔ ابو سفیان جو کہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، اور یہ حدیث ہرقل والی حدیث ہے، جو کہ بہت لمبی حدیث ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس کو نقل کرتے ہیں۔ اس کا ایک ٹکڑا شیخ رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ ہرقل کافی سارے سوال پوچھتا ہے ابو سفیان سے رضی اللہ عنہ۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، کہتے ہیں فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو کیا حکم دیتے ہیں؟ یعنی یہ جو محمد بن عبداللہ نکلا ہے عرب میں، دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، اس کے ساتھیاں بڑھ رہے ہیں، اور غریب لوگ کیا ہے زیادہ اس کے ساتھ ہے، تو یہ کس چیز کی حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب کہ وہ ایمان نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں قلت، میں نے ایک جواب دیا، یقول اعبد اللہ وحدہ لا تشرکوا بہ شیئا، وہ محمد کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کرو۔ یہاں شیء لائے ہیں یعنی کسی بھی چیز کو، تو اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کرو، کسی کو بھی نہیں، چاہے وہ پرندہ ہو یا کیا ہے انسان ہو، جانور ہو، فرشتے ہو، کسی چیز کو بھی نہیں، صرف اور صرف عبادت ہوگی تو کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اور جو تمہارے باپ دادا کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، یعنی وہ لوگ جو جاہلیت والی بات کہتے ہیں جس میں شرک اور کفر بھرا ہوا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ، اور نبی ہم لوگوں کو، محمد ہم لوگوں کو صلاۃ کا یعنی نماز کا حکم دیتے اور صدق کا حکم دیتے ہیں، یعنی سچائی کا۔ جب بھی بولو تو کیا ہے؟ سچائی۔ اللہ تعالیٰ بھی وہاں حکم دیتا ہے قرآن میں، اور یہاں اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکم دیتے ہیں۔ والعفاف، اور کیا ہے؟ معاف کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی سے بھول چوک ہو جائے، کوئی کچھ غلط کام کر بیٹھے تو اس کو معاف کر دو۔ والصلہ، اور کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ متفق علیہ روایت ہے، جس کو امام بخاری مسلم رحمہ اللہ دونوں ہی نقل کیے ہیں۔ تو یہاں جو حدیث سے سمجھانا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا حکم دیتے تھے؟ صدق کا، سچائی کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی صفتیں بتائی گئی ہے اس حدیث میں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ باتیں تھی، اور دعوت بھی دیتے تھے لوگوں کو کس طرف؟ اسی کی طرف، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہی راستہ کی طرف دعوت دیتے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک داعی تب تک اچھا داعی نہیں بن سکتا، ایک انسان کی دعوت میں اثر تب تک نہیں آ سکتا جب تک جس چیز کی دعوت وہ دیتا ہے اس پر خود بالکل پکا یقین نہ کر لے، اور جب تک خود اس پر عمل نہ کرنے لگ جائے۔ جب یہ دونوں چیزیں سے خالی ہوگی، یا دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہوگی کسی کی چیز کی دعوت میں، کسی کی دعوت میں، تو اس کی دعوت میں برکت نہیں ہوگی، اس کی دعوت صحیح دعوت نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکا یقین بھی کرتے
اور کیا ہے خود اس پر عمل کرتے اور پھر دعوت دیتے. جب ایسا کرتے تو دعوت میں کتنی تاثیر پیدا ہوئی، کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے، کتنے لوگ اس سے انفلوئنس ہوئے، کتنے لوگ اس سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر کے آئے ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کیا انسان کو سچائی اپنانا چاہیے، سچائی قول میں بھی اعمال میں بھی، کہ ہم جو کہہ رہے ہیں زبان سے کہہ رہے ہیں اور دل میں وہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سچائی کے خلاف ہے. کیا ہے دل میں مان رہے ہیں لیکن عمل منہ سے کہہ رہے ہیں لیکن عمل اس کے خلاف نظر آتا ہے، تو یہ بھی سچائی کے خلاف ہے. سچائی کا مطلب کیا ہے؟ دل بھی وہی مانتا ہو، زبان سے بھی وہی کہتا ہو اور عمل بھی وہی کرتا ہو. یہی واللہ اعلم.